بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈسکوری آف اسلام کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حضرت امیر معاویہ کی بیعت کا واقعہ۔ حضرت امیر معاویہ سن 18 ہجری سے سن 41 ہجری تک دمشق اور اس کے مملکات کے گورنر رہے۔ پھر سن 41 ہجری میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد آپ باقاعدہ طور پر پوری مملکت اسلامیہ کے خلیفہ بن گئے اور تا حیات خلیفۃ المسلمین ہی رہے جب تک 22 رجب سن 60 ہجری آپ کی وفات نہ ہو گئی۔ آپ نے 78 سال کی عمر پائی اور اس حساب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا عہد خلافت تقریباً 20 سال پر محیط تھا۔ آپ اس تمام عرصہ خلافت میں فرائض نہایت عمدہ اور احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے اور اندرون اور بیرون ملک آپ کی حکمت عملی نہایت کامیاب رہی۔ اس 20 سالہ دور خلافت میں جہاں اور لوگوں سے آپ کے تعلقات اور رویہ بڑا اچھا رہا، وہاں اہل بیت نبوت اور بنو ہاشم سے بھی آپ بڑی ملافت اور نیک دلی سے پیش آتے رہے۔ اس عرصے کے دوران تمام اکبر صحابہ کرام بشمول تمام مسلمین جو مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، کوفہ، دمشق اور مصر، حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تھے، ماسوائے ابن سبا ملعون کی جماعت کے سبھی آپ کی بیعت کر چکے تھے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تھی یا نہیں؟ اگر انہوں نے بیعت کی تھی تو کیا وہ اس بیعت پر راضی تھے؟ کیا آپ کو بیعت کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا؟ اور وہ کیا حالات تھے جن میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تھی؟ ان سب عام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ دوستو، جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو اس وقت آپ کی خلافت کی مدت 5.5 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ یا 7 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ روایت میں آپ کی بیعت خلافت کی تاریخ تو متعین ہے، لیکن خلافت سے دستبرداری کی تاریخ میں شدید اختلاف ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک آپ نے ربیع اول 41 ہجری کو خلافت چھوڑنے کا اعلان فرمایا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا اور بعض نے جمادی الاول بھی لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی مدت خلافت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان فرمایا، حضرت معاویہ کی بیعت کی اور پہلے کوفہ تشریف لے گئے اور پھر مدینہ شریف کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ آپ کے خلافت چھوڑنے کے ساتھ ہی وہ تمام صحابہ کرام اور مومنین جو آپ کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے بھی فوراً حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی اور مخالفت چھوڑ دی۔ لیکن سب سے اہم معاملہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ ان کے بڑے بھائی اور خلیفہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے خلافت چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی ہے تو آپ نے ان کی اس تجویز سے ذرا اختلاف کیا اور حضرت امیر معاویہ کی بیعت نہ کی۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے امام عالی مقام سے فرمایا، خاموش رہیں، میں اس معاملے کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ امام عالی مقام نے جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو اس قدر جلال میں دیکھا تو فوراً عرض کیا، آپ بابا جان امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں اور ان کے جانشین ہیں، ہماری بات آپ کی بات کے تابع ہے، لہذا جو کچھ آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ امام عالی مقام نے بھی حضرت سیدنا امام حسن کے ساتھ اور ان کے حکم سے حضرت امیر معاویہ کی بیعت فرما لی۔ لیکن کوفہ کے لوگ یعنی سبائی فدائیوں کو جو کہ پہلے ہی تخریب کاریوں کی وجہ سے معاملات یہاں تک لے آئے تھے، کہاں یہ صلح آسانی تھی، لہذا اندر ہی اندر انہوں نے کوششیں شروع کر دی کہ کسی طرح حضرت امام عالی مقام سے حضرت امیر معاویہ کی بیعت توڑوا دیں۔ لیکن حضرت امام حسن کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ تھا، کیونکہ حضرت امام عالی مقام کسی صورت اپنے بڑے بھائی کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ اب جیسے ہی حضرت امام حسن وصال فرما گئے تو اہل کوفہ نے بیعت توڑنے کی یہ تحریک اور تیز کر دی اور اب کثرت سے اہل عراق کے خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام آنے لگے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کی بیعت توڑنے کا اعلان فرما دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا، حضرت معاویہ اور میرے مابین صلح کا معاہدہ اور بیعت کا عقد ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس عہد کو توڑنے کو جائز نہیں سمجھتا یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہو جائے۔ یہاں ایک مورخ نے لکھا ہے، حضرت امام عالی مقام نے اہل کوفہ کے خطوط کا جواب یوں لکھا ہے
ہم حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں، لہٰذا اب نقد بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ چونکہ سیاسی میدان میں نہایت زیرک اور مدبرانہ خیالات کے مالک تھے، تو آپ کے علم میں تھا کہ اہل کوفہ حضرت امام حسین کو خط لکھ کر حکومت کے خلاف خروج پر اکسا رہے ہیں، لیکن آپ نے بھی خاموشی اختیار کی رکھی، حتیٰ کہ جب گورنر کوفہ نے کوفیوں کی کارروائی کے متعلق حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ کر آگاہ کیا تو آپ نے اس کے جواب میں ولی مدینہ کو لکھا، تم حسین کے بارے میں کچھ فکر نہ کرو اور نہ ہی ان سے کوئی تعارض کرو، انہوں نے میری بیعت کر رکھی ہے اور وہ اپنی بیعت کو ہرگز نہیں توڑیں گے اور نہ ہی اپنی ذمہ داری کے عہد کو ختم کریں گے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے ایک خط حضرت امام عالی مقام کو بھی لکھا اور فرمایا، آپ کے بارے میں کچھ ایسی اطلاعات مجھے پہنچی ہیں جو آپ کے شان کے لائق نہیں اور مناسب نہیں، اس لیے کہ جس شخص نے اپنے دائیں ہاتھ سے بیعت کا عہد کیا تو یہ بات افاق کرنے کے لائق ہے۔ آپ پر حق تعالیٰ کی رحمت ہو۔ خیال رکھیں کہ آپ کے خفیف العقل لوگ جو فتنہ انگیزی کو پسند کرتے ہیں کہیں مضطرب اور پریشان نہ کر دیں۔ یہ خط جب حضرت امام عالی مقام کو ملا تو آپ نے اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ کو لکھا، نہ تو میں آپ سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی آپ کی مخالفت کی کوئی خواہش ہے۔ منقول ہے کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی عراق کے صبائیوں نے بھیس بدل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آنا جانا شروع کر دیا، جس کی رپورٹ مروان نے، جو کہ اس وقت مدینہ طیبہ کا گورنر تھا، حضرت امیر معاویہ کو ایک خط کے ذریعے کی۔ مروان نے لکھا، ایک گروہ عراقی اور حجازی امام حسین کے پاس آمد و رفت رکھتا ہے اور انہیں مخالفت پر ابھارتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، اب جو حکم آپ مجھے دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ نے مروان کو لکھا اور اسے حضرت امام عالی مقام سے کسی بھی قسم کی باز پرست سے سختی سے روک دیا۔ آپ نے لکھا، یعنی اے مروان، تمہارا خط میرے پاس پہنچا، جو کچھ اس میں لکھا تھا معلوم ہوا، لیکن تم ہرگز حضرت امام حسین علیہ السلام سے تعارض نہ کرنا اور جب تک وہ تم سے تعلق نہ رکھیں تم بھی ان سے الگ نہ رکھنا، جب تک وہ میری بیعت سے وفات کریں گے ان سے تعارض نہ کروں گا۔ ناسخ التاریخ میں اس خط کے مضمون میں ایک فقرہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے مروان کو یہ بھی لکھا ہے، ہم کو کسی امر میں حضرت امام حسین سے تعارض نہیں جب تک کہ وہ ہماری حکومت کے ساتھ تعارض نہ کریں، بس تم خاموش رہو جب تک کہ وہ اپنے خیالات کو تمہارے سامنے ظاہر نہ کریں۔ مختصر یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی اور صبائی فدائیوں کے اکسانے کے باوجود بھی اپنی بیعت پر اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات نہ ہوئی اور ان کا بیٹا یزید پلید کرسی امارات پر قابض نہ ہوا۔ دوستو، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔